یہ جنت البقیع ہے، مدینہ منورہ کا قبرستان، جس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امام حسن، حضرت امام جعفر صادق، امام باقر، اور بہت سے صحابہ کرام، تابعین، امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اس قبرستان کی فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس بقیع اور اس حرم سے 70,000 ایسے شخص اٹھائے گا کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک 70,000 کی شفاعت کرے گا۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ کتاب وفاء الوفات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 886، اور الامن والولا صفحہ نمبر 146 میں ہے کہ ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، آمین۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے، آمین۔ شعبان کی 15ویں رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور پھر واپس گئے اور فرمایا، عائشہ جناب جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا تھا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم جا کر اہل بقیع کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرتے تو اہل قبور کی طرف منہ کر کے سلام کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قبرستان جا کر ان کی طرف منہ کر کے سلام کرنا چاہیے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی جائز ہے۔ اگر عام قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے، ان کی طرف منہ کر کے دعا کرنا جائز ہے، تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جائز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قبرستان گیا پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ اخلاص اور سورہ الحاکم التکاثر پڑھی، پھر کہا، الہی میں نے تیرے کلام میں سے جو پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان کے تمام مومنین اور مومنات کو بخشتا ہوں، تو وہ تمام اہل قبور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے شرح الصدور، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 404۔ السلام علیکم۔